بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیشتر ویڈیوز میں یہ آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ عربی زبان میں جیسے یہ انہم ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ انہم جب آئے گا اس کا مطلب یہ پلورل ہے، یعنی کہ یہاں پہ زیادہ صحابہ کی بات کی گئی ہے۔ رضی کا مطلب راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا۔ کس سے راضی ہونا؟ یہ جیسے سارے صحابہ ہیں کہ ان سب سے راضی ہونا، تو یہاں پہ یہ پلورل یعنی کہ جمع آئی ہے کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ مشرکین یعنی کہ شرک کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے انہیں کہا گیا ہے مشرکین، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ واقعات: حدیبیہ کے مقام سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ اب یہاں پہ جو ان آیا ہے، اگین دیکھیں، رضی اللہ مطلب اللہ کا راضی ہونا۔ اب کس سے راضی ہونا؟ یہ ان، اس کا مطلب یہاں پہ جب ان آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا میسکولن کی بات کی گئی ہے، یعنی ایک کی بات کی گئی ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ میسکولن، یعنی کہ کوئی ایک مرد ہے۔ سفیر بنا کر بھیجا۔ جو سفیر ہے، سفیر کا مطلب ہے کسی ملک یا گروہ کا نمائندہ، جیسے کہ ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک عام الفاظ میں یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائے کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے روک لیا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی سفیر آئے۔ آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ اگین جو شرک کرتے تھے مکہ والے، ٹھیک ہے، کے نمائندوں نے حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا عالم دیکھ لیا تھا۔ اطاعت کا یعنی کہ فرما برداری کا۔ انہوں نے واپس مکہ مکرمہ جا کر بتایا کہ اس جذبے کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ نمائندے خود بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمائندہ اگین کسی گروہ یا فرد کی جانب سے بات کرنے والا، جیسے کہ ریپریزنٹیٹیو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور صلح کی دفعات طے ہو گئیں، دفعات یعنی کہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں ایک معاہدہ جس میں شرائط وغیرہ درج کی جاتی ہیں، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھوانا شروع کیا۔ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو کو اعتراض ہوا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ اس طرح لکھیں بسمک اللہم، یعنی تیرے نام سے اے اللہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسمک اللہم کے الفاظ لکھ دیے۔
اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ باہمی صلح کی. باہمی یعنی کہ دونوں فریقوں کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان. ٹھیک ہے. سہیل بن عمرہ نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا؟ آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں. یعنی کہ اس نے اعتراض کیا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو. پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھ چکے تھے. عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے یہ لفظ مٹا دیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور افائے عہد. حدیبیہ کے معاہدے میں کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں. یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کی بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے. معرکہ یعنی کہ لڑائی یا جنگ کا میدان. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا بڑا ٹکراؤ یا جنگ. ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرہ کے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے کسی طرح قریش کی قید سے نکل کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. سہیل نے انہیں دیکھ کر کہا یہ پہلا شخص ہے جسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے. سہیل نے کہا اگر اسے واپس نہ کیا گیا تو میں معاہدہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں گا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور راستہ نکال دے گا، صبر کرو اور اس آزمائش کو باعث اجر و ثواب سمجھو. ہم نے قریش سے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روشن کردار. اب یہاں پہ دیکھیں انہا آیا ہے. انہا جب بھی فیمیل کی بات ہوگی یعنی کہ فیمنن اور ایک سنگولر ہوگی تو ہم انہا کا یوز کریں گے. کافروں نے صلح کی یہ بھی شرط رکھی تھی یعنی کہ امن جو مساحلت یا جنگ کے بجائے جو امن کی حالت اسے کہتے ہیں صلح، کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے اور وہ کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی. معاہدے کی دستاویز طے ہونے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 3 بار حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دیں اور اپنے بال منڈوا لیں. عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا مسلمانوں کے لیے بڑا صدمہ تھا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی پریشانی کا ذکر فرمایا تو اس عظیم اور دانشمند خاتون نے یعنی کہ عقل مند خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اتنا کریں کہ اپنا جانور ذبح کریں اور کسی بلند جگہ بیٹھ کر حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا جانور ذبح کیا، حجام سے اپنا سر منڈوایا تو لوگوں نے بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنا جانور ذبح کرنا اور بال منڈوانا شروع کر دیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، یعنی کہ سرشار کا مطلب ہوتا ہے کسی جذبے سے بھرپور ہونا، اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا. نتائج یعنی کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا.
اس صلح کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی۔ اچھا، یہ جو چھاپا مار جنگ یہاں پہ انہوں نے شروع کی ہے، اس کا مطلب جو تھا وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو قریش کے جیسے قافلہ یعنی کہ جو بھی آتے تھے تو ان کے اوپر یہ لوگ چھپ کے وار کرتے تھے۔ جیسے کہ چھپ کے وار کیسے کرتے تھے کہ ان جو قافلے ہوتے تھے ان پہ اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ اب اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا ان کی جو ایک جنگی طاقت تھی اس کو جو تھا کمزور کرنا تھا، یعنی کہ جب دشمن پر وہ اچانک وار کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ اور مسلمان مظلوم جو تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو قریش کے لیے جو جنگ تھی وہ ایک اکنامک پریشر بن گئی تھی۔ تو اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے خود صلح کی شرط جو تھی ختم کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے۔ تو کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، وہاں ان کے ساتھ اور بھی چند لوگ مل گئے۔ اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنی پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ منورہ میں ہی رکھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں کہ معافی مانگیں، نقصان کا جو ہے ازالہ کریں، یا معاہدہ ختم کر دیں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، یعنی کہ پیش قدمی کا مطلب ہے آگے بڑھے اور کسی خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ فتح کیا۔ خون ریزی مطلب بغیر کسی جنگ کے تشدد کے نتیجے میں خون بہانے کے بغیر۔ صلح حدیبیہ کے واقعے بعد قرآن مجید کی سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا اور فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور اسے فتح مبین یعنی کہ کھلی اور واضح کامیابی قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد یہ بشارت سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں عظیم فتح عطا فرمائی، جس کا ظاہری سبب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اس واقعے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے جان نثاروں کی تعداد 1400 تھی، جبکہ 2 سال بعد یہاں پہ آنا تھا، انہوں نے بائی مسٹیک لکھ دیا، تو جبکہ 2 سال بعد مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آنے والے لشکر کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ گویا کہ ایک مختصر سے عرصے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دعوت کو امن کا ماحول میسر آیا اور اس نے تیزی سے ترقی کی۔ حدیبیہ کا معاہدہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پہلی بار صحیح معنی میں امن میسر آیا اور اسلام کی دعوت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ درست جواب دہی کی نشاندہی کریں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا ہجرت کے 6 سال۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد تھی 1400۔ حدیبیہ کے مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے معاہدے کی مدت طے ہوئی تھی 10 سال۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد تھی 10,000۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف کیوں روانہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے جو تھے وہ روانہ ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیبیہ کا مقام کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے کچھ دور واقع ہے۔
सवाल नंबर 3 है, सुलह हुदैबिया का वादा लिखने का एजाज़ किन को नसीब हुआ? तो इसके सामने आंसर बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अभी जो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब को मुआहदा लिखने का एजाज़ हासिल हुआ। सवाल नंबर 4 है, सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम को क्या मशवरा दिया? तो हमने ये जो यहीं पे हज़रत उम्मे सलमा का पढ़ा था यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आपने थोड़ा सा एक नोट करना है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ आपने इसको वैसे राइट यहाँ पे करना है। आपने यहाँ से पहले ले लें हज़रत उम्मे सलमा से लेकर यहाँ तक तो आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसमें आपने करना क्या है कि ऐसे आपने इसको थोड़ा सा कट कर देना है। हज़रत उम्मे सलमा से अपनी परेशानी का जिक्र, ये लाइन आपने कर देनी है कट, ठीक है। यहाँ तक आपने ये ख़ातून, ये लाइन आपने कर देनी है कट। देखिए मैं आपको यहाँ पे बुक पे क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इसको बुक पे निशान लगाएं। हज़रत उम्मे, अब मैं आंसर आपको पढ़ के बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का कैसे आपने लिखना है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है, ये भी कट कर दें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको मशवरा दिया कि आप किसी से कुछ ना कहें, बस इतना करें कि अपना जानवर ज़िबा करें और किसी बुलंद जगह बैठकर हुजाम को बुलाकर अपना सर मंडवा लें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट पे 5 है, सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियानी वक्फ़ा में मुसलमानों की तादाद में कितना फ़र्क आया? तो ये जो हमने अभी यहाँ पे आंसर पढ़ा था ये वाला, इसका आपने आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का लेना है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आपने ले लेना है, यहाँ तक लगभग थी, ठीक है, बल्कि यहाँ से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, यहाँ तक। अब हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है, सुलह हुदैबिया पर तफसीली नोट लिखें, ठीक है जी। पहले लॉन्ग का आंसर आपका बनेगा यहाँ से लेकर, पहले लॉन्ग का आंसर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुलह हुदैबिया का मुआहदा कहा जाता है। पहले लॉन्ग का आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है, आपको समझ आ गई है। आपने ये वाक़यात से लेना है, पहले लॉन्ग का आंसर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मुआहदा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे ये लॉन्ग है कि सुलह हुदैबिया में हज़रत अली के अदब रसूल का वाक़या बयान करें। तो हज़रत अली के अदब रसूल का जो वाक़या था, जो मैंने आपको यहाँ पे निशान लगा दिया है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ से लेकर हज़रत अली वाला यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।